اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، اے طالب علم و یقین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا، اے طالب فہم و ذکا، اہلا وسہلا مرحبا، اے طالب علم و ذکا، روشن رہے تیری جبین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، یہ الف ثانی کی فضا ادوا بری و خوشنما، یہ الف ثانی کی فضا ادوا بری و خوشنما، کیا آسمان ہے یہ زمین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، یہ موتیوں سے آشنا ہے سایہ بالِ ہما، یہ موتیوں سے آشنا ہے سایہ بالِ ہما، نظارہ عرش بری، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، اے نازش خاک وطن، اے گلشن سرو و سمن، اے نازش خاک وطن، اے گلشن سرو و سمن، قلم و قلم حصن حصین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، بچوں کو دیکھو جا بجا، ہر ایک کی اسلامی ادا، بچوں کو دیکھو جا بجا، ہر ایک کی اسلامی ادا، حرکات ساری دل نشین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا ناظرین، خوش آمدید خوش آمدید، یہ الف ثانی کی فضا ادوا بری و خوشنما، یہ
اور ان بچوں کی پرفارمنس نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کے حوصلے بلند ہوں، اگر آپ میں کچھ کرنے کا عزم ہو تو کوئی بھی شے آپ کو روک نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور اس سے ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے اور شکر گزار رہنا چاہیے اس کا. اور ہمارے درمیان موجود ہیں جی گیسٹ آف آنر عرفان گل، جن کا تعلق ریسکیو 1122 سے ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ اپنے مصروف ترین جو آپ کا ایک شیڈیول ہوتا ہے ٹائم نکال کر آئے ہیں. آپ کی آمد کا شکریہ. ابھی میں دعوت دوں گی تقریر کے لیے. ورلڈ ہیموفیلیا ڈے کے حوالے سے بات کریں گے. جہانگیر اسکول سسٹم کے پرنسپل ہیں انس جہانگیر صاحب. بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اے رب میرے علم میں اضافہ فرما اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. والآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انی مسانی یغفر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب بے شک میں سخت تکلیف میں آ پہنچی ہوں یا آ پہنچا ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آج 17 اپریل ورلڈ ہیموفیلیا ڈے جو کہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے 2025 کا. اور ہیموفیلیا ڈے جو ورلڈ ہیموفیلیا ڈے آج سیالکوٹ سٹی میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ دیا ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے. ایک دفعہ یہاں سٹیج پر میں داد دینا چاہوں گا اور زوردار کلیپنگ کروانا چاہوں گا. دیا ویلفیئر آرگنائزیشن. یہاں پر کچھ بچے پرفارمنس کر رہے تھے اور ان بچوں کی معصومیت جو ہے وہ کچھ لوگوں سے برداشت ہم نہیں کر پاتے کہ کس بیماری میں وہ مبتلا ہیں یا ان کے پیرنٹس ان کے والدین کس طرح ان کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں. تو بیٹا آپ لوگوں نے زندگی میں کسی چیز کی پریشانی نہیں لینی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہے تو یہ ایک آزمائش ہے آپ کے والدین پہ. اور اگر کوئی فٹ انسان بھی ہے کوئی فٹ بچہ ہیلدی اسٹوڈنٹ بھی ہے ہیلدی بچہ بھی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی زندگی میں آزمائش رکھی ہے. تو اس لیے میں آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو آپ اس بیماری سے فائٹ کریں. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور دیا ویلفیئر آرگنائزیشن جو کہ جنت کا حقدار بننے جا رہی ہے ماشاءاللہ آج اس پلیٹ فارم سے کہ ان بچوں کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے اس ہیموفیلیا سے لڑ رہے ہیں. آپ نے کبھی اپنی بیماری کی طرف اپنے مرض کی طرف دھیان نہیں دینا بلکہ اپنی زندگی کی کامیابی کی طرف اپنے بیسٹ فیوچر اور بیسٹ گولز کی طرف جو ہے وہ اپنا دھیان رکھنا ہے. تو ایکچولی آج ہیموفیلیا کی بات کی جا رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ جہانگیر اسکول سسٹم سے میں اسپیشلی تشریف لایا ہوں ایز اے پرنسپل. میں نے جہانگیر اسکول سسٹم بھی اپنے والد صاحب کے نام سے بنایا ہے سیالکوٹ سٹی میں تو جس میں مجھے ایز اے گیسٹ جو ہے وہ بلایا گیا کہ آج ہیموفیلیا کے بارے میں بات کی جائے. تو ہیموفیلیا ایکچولی ہے کیا چیز کس چیز کی بیماری ہے یہ اور بچوں میں یہ کس طرح اس کی اویئرنیس ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو ہیموفیلیا دراصل ایک ایسی طبی کیفیت ہے کہ جس میں خون کے جمنے کا جو پروسیس ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ جب خون جمنے کا پروسیس بہت کم ہوگا تو خون پتلا ہو جائے گا اور پتلا ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو ذرا سی چوٹ لگنے پر بھی اس کی بہت زیادہ بلڈ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو ایکچولی اس کی کچھ علامات بھی ہیں. اب فار ایگزامپل کچھ علامات ہوتی ہیں جو کہ کچھ بچوں میں نظر آتی ہیں لیکن بچے ڈر جاتے ہیں جن کو تھوڑا بہت انٹرنیٹ سے دیکھ کے کہ ہیموفیلیا ہے کیا وہ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن ایکچوئل علاج جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ وہ سیالکوٹ سٹی میں دیا ویلفیئر آرگنائزیشن ہی کر رہا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی مزید اس کی بات میں آگے جا کر کرتا ہوں کہ اس میں اب علامات کی بات کرتے ہیں. گہری چوٹ کا آ جانا, پیشاب میں خون کا آنا, پہانے میں خون کا آنا, مسوڑوں سے خون کا آنا, بار بار ناک سے خون کا آنا,
اور جوڑوں میں درد اور سوزش کا ہو جانا. اللہ معاف کرے, میں نے ایسے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کے گھٹنے اور جوڑ جو ہیں وہ سوزش کی وجہ سے اتنے بڑے ہو چکے ہیں. تو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کو, جو کہ اس پلیٹ فارم میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کریڈٹ نہیں دے سکتے. تو ایک دفعہ دوبارہ سے دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کے لیے کلیپ کریں زوردار. اب میں آپ کو مزید کچھ باتیں ہیموفیلیا کے مریض جو ہیں ان میں جن چیزوں کی کمی ہوتی ہے وہ بتانے جا رہے ہیں. ہیموفیلیا ایک اے ہے, ایک ہیموفیلیا بی ہے اور ایک ہیموفیلیا سی ہے. تو یہ والدین کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ ویلفیئر میں علاج کے لیے آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے جو ڈاکٹر ٹریٹ کرے گا ان کو وہ بتائے گا کہ ہیموفیلیا اے کی بیماری ہے, سی کی پرابلم ہے یا بی کی پرابلم ہے. اور لیٹس سی کہ اے کیا ہے. ہیموفیلیا اے کا مطلب ہے کہ فیکٹر 8 کی کمی ہونا. ہمارے بلڈ کے اندر ڈیفرنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. اگر ایک فیکٹر کی بھی کمی ہو جائے تو خون جمتا نہیں ہے. تو خون پتلا ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ خون جو ہے وہ بہہ جاتا ہے. آفٹر دیٹ ہم بات کرتے ہیں ہیموفیلیا بی کی. ہیموفیلیا بی کو کہتے ہیں کرسمس فیکٹر نمبر 9 ہے. اگر 9 فیکٹر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے ایک بچے کے اندر تو ظاہری سی بات ہے اس فیکٹر کو بچے کے اندر لگایا جاتا ہے. فیکٹر 9 کے حساب سے جو انجیکشنز فیکٹرز لگائے جا رہے ہیں دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے وہ لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہیموفیلیا سی. ہیموفیلیا سی کیا ہے؟ پلازما فیکٹر نمبر 11. کیا ہے بھائی؟ فیکٹر نمبر 11. تو جب علاج کے لیے ایک بچہ آتا ہے دیا ویلفیئر آرگنائزیشن میں تو 11 فیکٹر نمبر جو ہے اس کا فیکٹر اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ بچے کو کچھ دیر کے لیے اس کا خون روکا جا سکے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بیماری ہے جس کا ابھی تک پاکستان میں یا اوور آل ورلڈ میں علاج ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس میں جسٹ ہم لوگ فیکٹرز ہی لگا سکتے ہیں جس فیکٹر کی کمی ہے. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو ہیڈ ہیں وہ سٹیج پر آپ کو بتائیں گے کہ فیکٹرز کتنے اس کی کتنا ایکسپینسو فیکٹر ہے. تو آپ لوگ سب مل کر جب دیا ویلفیئر کے ساتھ دیے سے دیا جلتا ہے تو آپ لوگوں کے جو دیے ہوئے پیسے ہیں اس سے جب دیا جلتا ہے تو ایک بچے کو فیکٹر لگایا جاتا ہے, اس کا خون سٹاپ کیا جاتا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کا مقام کس لیول پر لکھا جاتا ہے. الحمدللہ. اس کے علاوہ یہاں پر ایکسکلیم آرڈر ہوتا ہے جس میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی یہ چیز آتی کس طرح ہے. زیادہ تر یہ چیز لڑکوں میں ہوتی ہے اور لڑکیاں جب شادی شدہ ہو جاتی ہیں عورتوں کے تھرو یہ بچوں میں چلا جاتا ہے. اگر عورت کے اندر یہ بیماری ہوگی, اس نے پہلے تشخیص نہیں کروائی تو وہ کیریئر ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ کیریئر. اب کیا ہے کہ ایک فادر کے پاس فار ایگزامپل سن کے لیے وائی کروموسوم کی ضرورت ہوتی ہے, گرل کے لیے ایکس کروموسوم کی ضرورت ہوتی ہے. اب فادر کا کروموسوم ہے ایکس اور وائی, عورت کے پاس کروموسومز ہیں ایکس اور ایکس. ایک عورت بیٹی ہی پیدا کر سکتی ہے, ایک مرد بیٹا اور بیٹی پلس, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اگر فادر کا ایکس کروموسوم اس کی مسز کے ایکس کروموسوم سے مل جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ بیٹی. اب فادر کا وائی کروموسوم اگر ملتا ہے تو عورت کی طرف سے ایکس کروموسوم آئے گا تو بیٹا پیدا ہوگا. اب اگر وہ کروموسوم جس کے اندر بیماری تھی, فیکٹرز کی کمی تھی, اگر وہ کروموسوم ملے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک عورت کے اس ایکس کروموسوم کی وجہ سے جس میں تشخیص پائی گئی ہے ہیموفیلیا کی, تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کا جو بھی اولاد ہوگی آگے سے وہ کیریئر ہوگی, ہیموفیلیا آگے لے کر چلے گی. ٹھیک ہے. تو آج
ہیموفیلیا 17 اپریل 2025 کو دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بہت سی ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور بچوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. فی امان اللہ. جزاک اللہ.